بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں، جسے سن کر یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے۔ 14ویں صدی کا زمانہ تھا کہ ترک سرزمین پر ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام عادل تھا، جو نیک، صحیح اور انصاف پسند تھا۔ اپنی فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر فتح کا تاج سر پر سجا چکا تھا۔ بادشاہ عادل کی ایک بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کا نام شہزادی گلنار تھا۔ گلنار خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھی اور حکومتی معاملات میں اپنے والد کو مفید مشورے بھی دیتی، جن پر عمل کر کے بادشاہ کو بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ ترک سرزمین سے ملحقہ ایک ہندو ملک دیوگڑھ بھی تھا، جس پر رامچند کرشن نام کا راجہ حکومت کرتا تھا۔ دیوگڑھ طاقت اور فوج کے اعتبار سے ترکوں سے آگے تھا۔ راجہ رامچند کا ایک بیٹا تھا جس کا نام راجویر تھا، جو کہ خوبصورت اور بہادر جنگجو تھا۔ دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، مگر دوستی دشمنی میں اس وقت بدلی جب راجہ رامچند ایک مرتبہ راجویر کے ساتھ سرکاری دورے پر ترک تشریف لایا۔ دوران ملاقات راجویر نے شہزادی گلنار کو دیکھ لیا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ ترک دورے سے واپس جانے کے بعد راجویر گلنار کی محبت کا روگ اپنے دل کو لگا بیٹھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا اور گلنار کو یاد کر کے آنسو بہاتا۔ جب راجہ رامچند کو اپنی بیٹی کی اس کیفیت کا پتہ چلا تو اس نے بادشاہ عادل سے شہزادی گلنار کا رشتہ مانگا۔ مذہبی اختلاف کی وجہ سے بادشاہ عادل نے انکار کر دیا۔ راجویر نے جب انکار سنا تو اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور ساتھ ہی دونوں ملکوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ راجہ رامچند کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، لہٰذا اپنی بیٹی کی زندگی بچانے اور اس کی ضد پوری کرنے کے لیے راجہ رامچند نے اچانک ایک بڑی فوج کے ساتھ ترک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ رامچند کی فوج نے ترکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ عادل نے جب اپنی پسپائی دیکھی تو اپنی بیٹی گلنار اور چند سو سپاہیوں کے ساتھ محل کے خفیہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ بغیر رکے 2 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد ایک جنگل میں بسیرا کر لیا۔ ترک سپاہیوں نے جنگل میں لکڑی کا ایک گھر بنایا جس میں بادشاہ اور شہزادی گلنار نے قیام کیا۔ بادشاہ بہت دکھی اور پریشان تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر شکست اس کو ہضم نہ ہو رہی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی گلنار اپنے باپ کی پریشانی کو باندھ گئی تھی۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں اپنا ملک اور اپنا مقام واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیوگڑھ کو تباہ اور رامچند کو موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کیسے کروں۔ گلنار نے کہا، ابا جان، مجھے سوچنے کا موقع دے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس دلاؤں گی۔ اگلے دن گلنار نے اپنے والد کو ایک منصوبہ بتایا، جسے سن کر بادشاہ غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، یہ کام بہت مشکل اور خطرناک ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ گلنار نے کہا، ابا جان، ویسے بھی ہم اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں اور اب کتنے دن اس جنگل میں رہیں گے۔ اگر ہم سوچتے ہی رہے تو ہماری بچی کچی دولت اور میرا حسن و جمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ابھی سے یہ کام کرنا پڑے گا۔ بادشاہ عادل اپنی بیٹی گلنار کی بات سے مطمئن ہو گیا اور اپنے مقصد پر کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے بیس بدلا اور چند سپاہیوں کے ہمراہ ایک تیسرے ملک افغانستان چلا گیا۔ ملک افغانستان خطے میں سب سے طاقتور اور بڑا ملک تھا، جس پر سلطان علی الدین کی حکومت تھی۔ یہ سلطان بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس میں چستی اور طاقت جوانوں جیسی تھی۔ یہ حسن پرست بھی تھا اور ہر خوبصورت عورت کو کسی بھی قیمت پر خرید لیتا اور اس کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کرتا۔ سلطان علی الدین کے پاس ایک طاقتور فوج تھی جو کسی کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ عادل نے اپنی بیٹی کو استعمال کر کے بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا۔
جس کی منصوبہ بندی بھی شہزادی گلنار نے ہی کی تھی۔ بادشاہ عادل بیس بدل کر ملک افغانستان کی ایک انسانی منڈی میں اپنی خوبصورت بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ منڈی کے مالک کا نام پٹھان تھا، جو ہر آنے والی لونڈی اور بکنے والی عورت کی قیمت کا تعین اس کے حسن و جمال کے حساب سے کرتا تھا۔ پٹھان نے گلنار کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایک موٹی رقم کمانے کا فیصلہ کیا اور گلنار اور اس کے باپ کو سلطان علی الدین کے دربار میں لے گیا۔ علی الدین کو گلنار پسند آ گئی۔ اس نے اس کے باپ کو اس کے وزن کے برابر سونا پیش کیا۔ گلنار کے باپ نے سونا واپس کر دیا اور کہا، اگر گلنار کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے شکست دینا ہوگی۔ اپنی فوج کے سپہ سالار کو میرے مقابلے میں لاؤ۔ اگر وہ مجھ سے جیت گیا تو گلنار کی شادی آپ سے کر دوں گا، اور اگر وہ ہار گیا تو فوج کی باغ ڈور میں سنبھالوں گا۔ سلطان علی الدین کو اپنے سپہ سالار پر بڑا مان اور یقین تھا۔ اس نے سوچا سونا بھی بچ جائے گا اور لڑکی بھی مل جائے گی، لہٰذا سلطان نے شرط قبول کر لی۔ میدان سج گیا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ عادل نے سلطان علی الدین کے فوج کے سپہ سالار کو شکست دے دی، اور یوں بادشاہ عادل اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنی منزل بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ سلطان علی الدین دل ہی دل میں ہوش ہوا کہ اسے ایک بہادر سپہ سالار اور ایک خوبصورت عورت دونوں مل گئے ہیں، مگر وہ پریشان تھا کہ آخر یہ ہے کون؟ اتنا بہادر سپاہی اپنی بیٹی کو لے کر در بدر کیوں پھر رہا ہے اور اسے بیچنا ہی کیوں چاہتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ سلطان علی الدین نے بادشاہ عادل سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ عادل نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں ترک فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ ہمارے ملک پر راجہ رمچند نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ہمارا بادشاہ فرار ہو گیا ہے۔ میں بھی اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لہٰذا میں آپ کے ملک میں اس مقصد سے داخل ہوا ہوں کہ یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے، اور میں کسی نیک انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے در بدر بھٹکنے سے بچا لوں۔ مگر میری خوش قسمتی کہ میں آپ کے دربار میں آ گیا، اور اپنی بیٹی کی خاطر ہی میں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ علی الدین دربری دستان سن کر غمزدہ ہو گئے اور اپنے وعدے کے مطابق اسے اپنی فوج کا سربراہ بنا دیا، اور گلنار سے 1 مہینے بعد شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان علی الدین نے ارد گرد کے تمام ملکوں کے بادشاہوں اور رجاؤں کو شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ بادشاہ عادل اپنے مقصد میں مزید کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے راجہ رمچند سے اپنا بدلہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے مقصد کے مطابق شہزادی گلنار نے دیوگڑھ کے راجکمار اور اپنے عاشق رجویر کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ ترک شہزادی گلنار تمہیں محبت برا سلام کہتی ہے۔ میرا باپ بہت ظالم ہے، جو ہماری محبت کا دشمن ہے۔ اس بگوڑے نے اپنا ملک تو برباد کر ہی لیا ہے، مگر مجھے بھی در بدر کر دیا ہے۔ اس نے مجھے افغانستان کے بوڑھے سلطان علی الدین کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور جلد ہی میری اس بوڑھے سے شادی ہو جائے گی، جو میری مرضی کے خلاف ہے۔ اگر اب بھی تم مجھے چاہتے ہو تو مجھے شادی میں شرکت کے بہانے سے لینے آ جاؤ۔ شادی کے دن جب تم آؤ گے تو میں تمہیں محل کے عقب والے دروازے پر سورج غروب ہونے کے بعد ملوں گی۔ آگے جانے کی تیاری تم خود کر کے رکھنا۔ تم ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جب شادی والے دن تم آؤ گے تو سرخ لباس زبطن کر کے آنا، میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھے لینے آئے ہو۔ لہٰذا شادی کا دن بھی آ گیا، اور بہت سارے راج و مہاراجوں کے ساتھ رجویر بھی سرخ لباس زبطن کر کے آیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ رجویر مجھے لینے آیا ہے۔ 3 دن شادی کی تقریبات چلتی رہی۔ راجے مہاراج رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد جب رات کو سلطان علی الدین گلنار کے کمرے میں گیا تو گلنار وہاں موجود نہ تھی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد بھی گلنار نہ ملی تو سلطان علی الدین نے اس کی کنیز سے سختی سے پوچھا، تو کنیز نے بتایا کہ گلنار کو ملک دیوگڑھ کا راجکمار زبردستی اٹھا کر اپنے ملک لے گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ہی گھر میں گھس کر میری عزت پر ہاتھ ڈالا
میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ سلطان نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ وہ جا کر پیغام دے کہ گلنار کو واپس کر دو ورنہ جنگ کی تیاری کرو۔ ایلچی کو راستے میں بادشاہ عادل کے سپاہیوں نے اپنے منصوبے کے تحت قتل کر دیا اور سلطان علی الدین کو پیغام دیا کہ ہم گلنار کو واپس نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم جنگ سے ڈرتے ہیں۔ سلطان علی الدین اپنی ایلچی کی موت اور 2 ٹوک جواب سن کر غضبناک ہو گیا۔ ادھر سپہسالار عادل نے سلطان علی الدین سے کہا کہ ہمارے پاس بہادر فوج ہے، ہمیں دیوگڑھ پر حملہ کر کے اپنی عزت کو واپس لانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان علی الدین نے سپہسالار عادل کی سربراہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ دیوگڑھ پر حملہ کر دیا۔ اچانک اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر راجہ رمچند چونک گیا، اسے اپنی شکست واضح دکھائی دینے لگی۔ وہ اس اچانک حملے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ رجویر بتائے بغیر گلنار کو بھگا کر لے آیا ہے، جسے واپس لینے کے لیے یہ فوج حملہ کرنے آئی ہے۔ راجہ نے اپنے بیٹے رجویر سے کہا کہ گلنار کو واپس کر دو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ رجویر نے کہا کہ میں گلنار کو واپس نہیں کروں گا بلکہ مقابلہ کروں گا، ہمارے پاس بھی بہادر فوج ہے جو انہیں شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر رجویر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر گلنار ابھی بھی وہی موجود تھی۔ راجہ نے کہا یہ سب تم نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اور میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پنسا کر اسے مہرہ بنا کر استعمال کیا ہے، لیکن یاد رکھو میں یہ جنگ نہیں ہونے دوں گا اور تمہیں واپس کر کے تمہاری منصوبہ بندی کو ناکام کر دوں گا۔ لہٰذا راجہ نے اعلان کروا دیا کہ ہم گلنار کو واپس کرنے پر تیار ہیں، مگر سپہسالار عادل نے کہا کہ ہمیں گلنار کے ساتھ ترک سرزمین اور تمہارے بیٹے کا سر بھی چاہیے۔ راجہ نے شرط ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور جوابی حملہ کر دیا۔ سپہسالار عادل نے کئی حملے کیے مگر ناکام رہا۔ دیوگڑھ کا راجہ ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا جسے فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر سپہسالار عادل نے سلطان علی الدین سے کہا کہ میں اس جگہ کے چپے چپے سے واقف ہوں اور قلعے کے خفیہ دروازے کا مجھے علم ہے، ہمیں اس دروازے سے داخل ہو کر چپکے سے حملہ کرنا چاہیے۔ قلعے کے اندر سے شہزادی گلنار پل پل کی خبر پہنچا رہی تھی، چنانچہ رات کی تاریکی میں انہوں نے قلعے کے خفیہ راستے سے داخل ہو کر اچانک حملہ کر دیا۔ فوج نے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راجہ رمچند کمزور ہونے کی وجہ سے جلد ہی شکست سے دوچار ہو گیا۔ سپہسالار عادل نے اپنی بیٹی گلنار کو حاصل کر لیا اور رجویر اور راجہ رمچند کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ سلطان علی الدین بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ سپہسالار عادل نے تمام مال غنیمت فوج میں برابر تقسیم کر دیا۔ فوج نے سپہسالار عادل کا انصاف، صحابت، حسن سلوک اور بہادری دیکھ کر سلطان علی الدین کے تخت کا صحیح حقدار مان لیا اور انہیں سلطان کا تخت سنبھالنے کی درخواست کی۔ یوں سپہسالار عادل سلطان عادل بن گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی ذہانت اور منصوبہ بندی پر عمل کر کے پہلے سے کئی گنا بڑے ملک کا سلطان اور بہادر فوج کا سپہسالار بن گیا۔ اس نے اپنا کھویا ہوا مقام کئی گنا اضافے کے بعد واپس حاصل کر لیا۔ دوستو، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔